حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ابھی بھی باقی ہیں۔ ان کے نصیحتیں اور وہ جملے جو ان کی ساری زندگی کا گویا کے نچوڑ تھے، پچھلی کچھ نشستوں میں بیان ہوئے، وہ بھی ابھی باقی ہیں۔ تذکرہ ان کا اتنا محبوب ہے کہ جی چاہتا نہیں کہ اس موضوع کو سمیٹیں یا اس سے ہٹیں، اگرچہ سمیٹتے ہیں اور بہت زیادہ سمیٹا ہے۔ ابھی بھی شاعری کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ بیان نہیں ہوا۔ ایسے ہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور وما خلق الذکر والانثی، یہ جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اسے دوسری طرح پڑھا تو یہ مسئلہ کیا ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ پہلو باقی ہے۔ اور یہ بھی ابھی باقی ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو سامنے نہیں آئے، اور چوتھا پہلو یہ بھی باقی ہے کہ ان پر لوگوں نے جو الزامات لگائے تھے اور اللہ کا کوئی بندہ جس سے خدا نے اپنے دین کا کام لیا ہو، شاید ہی ایسا ہو جس پہ الزامات نہ لگے ہوں۔ جتنی بھی تاریخ محفوظ ہے اور صحیح تاریخ جو محفوظ ہے وہ بھی، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں جو قرآن بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو قدیم انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو لوگوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور انبیاء علیہ السلام کو خاص طور سے جب انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام اپنی قوموں کو دیا تو انہیں لوگوں سے تلخ باتیں سننی پڑیں، اور جس انسان کو بھی دین کے کام میں رکاوٹیں اور مشکلات پیش نہیں آتی اور لوگوں کے الزامات اور جھوٹے اتہامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، وگرنہ سچا، خالص اور صحیح دین بیان کرے اور لوگ اس پر ظلم نہ کریں اور اس سے حسد نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اللہ کے دین کے بارے میں صاف اور دو ٹوک رویہ اختیار کیا ہو اور اس پہ ظلم نہ ہوا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ بھی الزامات لگے ہیں، وہ بھی ابھی ایک تفصیل ہے، اور کچھ ان کے قبیلے کے بارے میں بھی ہے، اور ان کا نام عبداللہ جو تھا ان کے والد نے رکھا تھا، اور یہ مناقب بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے کہ ان میں سے کیا کیا چیزیں اب بیان مزید ہوں گی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتیں اس خوشبو کی طرح ہیں جس کو جتنا زیادہ مسلا جائے اس کی مہک اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ وہ قالین اور ہیرا جو جتنا قدیم ہو جائے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اور بنو حذیل قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو جو چیزیں کچھ ان کی زندگی میں بہ گئی ہیں اب تک بیان سے، چلیے اس کو سن لیجئے، اگرچہ وہ بھی مختصر کرنے کا ارادہ ہے۔ اور عبداللہ جو ان کا نام رکھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور سے یہ پہلے کی بات ہے، اور مشرکین مکہ عبداللہ نام رکھتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں،
اور بہت سے لوگوں کا نام عبداللہ ملے گا، اور یہ سب نام کفر کے زمانے کے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مکہ مکرمہ میں آپ نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی، اس سے بھی برسوں پہلے۔ اور جن لوگوں نے عربوں کی تاریخ پر کام کیا ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے تقریباً 430 سے زیادہ آدمی ملتے ہیں جن سب کا نام عبداللہ تھا۔ اور بنو حذیل جو ہیں شاعری میں بہت ممتاز تھے۔ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاعری کا تذکرہ آیا تو پھر اس کی بات کریں گے۔ اور شاعری میں اس قبیلے میں بیک وقت کئی لوگ ماہر تھے، اور بنو حذیل کے اشعار جو تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو عربی ادب میں یہ پڑھاتے تھے، اور بنو حذیل کے اشعار کی شرح کی گئی ہے۔ 19 شعراء کے 137 قصیدے یہ اب تک محفوظ ہیں، اور 1854 میں لندن سے پہلی مرتبہ وہ شائع ہوئے، اور بنو حذیل کی شاعری لوگوں کے سامنے آئی، اور اب تک وہ کتاب ملتی ہے۔ انگریزوں نے اسے محنت کر کے چھاپا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان تنزل کی طرف جا رہے تھے، گر رہے تھے، اور وہ گرنا اب تک رکا نہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال اسلام کے دور سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ والدہ البتہ ان کی ایمان لائیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت بھی فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہیں، اور ازواج مطہرات کی خدمت میں بھی رہی ہیں۔ اور ایسا تعلق تھا کہ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اخبرتنی امی انہا باتت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئی تھی، اور پھر رات کو بھی کاشانہ مبارک میں رکی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں دیکھا، آپ آرام فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے اٹھے اور نماز پڑھی، اور تہجد میں رکوع سے پہلے آپ نے دعائے قنوت پڑھی۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل میں روایت نقل کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیسا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، مگر یہ وہاں رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ اجازت سے ہی رہی ہوں گی۔ ایسا تعلق اس قبیلے، اس گھرانے کا تھا۔ اور اس قبیلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ اور ان کے والد یہ دونوں وہیں تھے، اسی قبیلے کے، اور مسلمان ہوئے۔ اور غزوہ حنین میں شدید بارش شروع ہو گئی، تو آذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ بھی کہو کہ صلو فی رحالکم، لوگو مسجد اور جو جگہ ہے نماز کی اس میں نہ ہو، اپنے گھروں میں ہی آج جمعہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، مراد یہ ہے۔ تو یہ واقعہ اسامہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، اور وہ بھی بنو حذیل سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا، اور ان کے بیٹے تھے عامر ابن اسامہ، وہ بھی تھے، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ کہتے ہیں خود اسامہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور میں پیچھے تھا،
اور اونٹ کو ٹھوکر لگی تو بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ اللہ شیطان کو برباد کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یوں نہیں کہتے، کہو بسم اللہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیطان کے متعلق جب یہ کہا جائے ٹھوکر لگنے پہ کہ شیطان کا ناس ہو، تو شیطان خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آدمی نے کم سے کم اتنا تو مانا کہ میرا بس چلتا ہے، میرا اختیار ہے کہ میں اسے گرا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کو. اسی لیے آپ دیکھیے پرانے گھرانوں میں جب بچہ گرتا تھا، ٹھوکر لگتی تھی تو ماں کہتی تھی بسم اللہ. یہ اصل میں اسی حدیث پر عمل تھا جو بزرگوں سے چلا آتا تھا، اور لوگ ان روایات پر بلا کہے بھی علم بلا تفصیلی علم کے بھی عمل کرتے تھے. ان کے بیٹے عامر بن اسامہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی تھے، بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی، اور وہ بھی اس روایت کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لینا، بارش بہت شدید ہے، مسجد بتاؤ. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تھے اور حنین میں شریک رہے ہیں. اور غزوہ حنین میں جب وہ لڑ رہے تھے کافروں کے خلاف تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ان کے بیٹے تھے سنان، ان کا نام رکھا گیا. تو انہوں نے بے اختیار اپنے بیٹے کی خوشی کا مقابلہ کیا اور کہنے لگے کہ بسم اللہ ارامی فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کے اللہ کی راہ میں جو تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلاتا ہوں، یہ فعل اور یہ تیر کا چلانا احب الی مما بشرتمونی بہ، جو تم بشارت لائے ہو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگا ہوا. سواد ابن عبداللہ بھی ہیں، یہ بھی بنو حذیل میں سے ہیں، صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اور ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کی روایت ذکر کیا ہے. معقل ابن خویلد ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہیں. اصابہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یسار بن عبداللہ تھے، بصری ہو گئے تھے، جیسے کہ عامر رضی اللہ عنہ بصری ہو گئے تھے، بصرہ میں جا کے انہوں نے گھر بنایا تھا. اور ان کے لیے بڑا شرف ہے کہ حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں یہ بھی شریک تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہے، خوش ہے جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کی. اور ان کی روایت بھی ملتی ہے، خمسۃ لا یعلمھا الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. یہ حدیث ان سے بھی روایت. اور ذکر آیا تھا اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب ہاشمی ابراہ کے پاس گئے تھے، تو وہاں جو گئے تھے اپنے اونٹ لینے، ان کے ساتھ سفیان بھی تھے، ابو نصر سفیان، تو یہ بھی اسی قبیلے سے تھے اور یہ عبد المطلب کے دوستوں میں سے تھے. اور حضرت عبد المطلب انہیں ساتھ لے گئے تھے اور شاعر تھے بہت زبردست. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعری کرتے تھے، اور شاعری میں قریش پر انہوں نے شدید تنقید کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط تھے کہ انسانوں کی توہین نہ کی جائے بغیر ضرورت کے، بغیر شدید ضرورت کے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ حسان تم شاعری میں لوگوں پر تنقید کرتے ہو میرے مخالفین پر، لیکن دیکھنا یہ جتنے بھی کافر ہیں میری رشتہ داریاں کہیں نہ کہیں ان سے ملتی ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ وہ تنقید مجھ تک کیا پہنچے، اس کا اثر میرے تک آئے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو ان سے ایسے ہی الگ کر لوں گا جیسے بال مکھن سے نکال لیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اس سے پوچھتے رہنا
کیونکہ وہ نسب کے ماہر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میری رشتہ داریاں اور عربوں کی رشتہ داریاں کس سے کس کا نسب اور رشتہ ملتا ہے۔ لیکن سفیان کو منع فرما دیا تھا رضی اللہ عنہ کو۔ اور عتبہ ابن مسعود ہیں، یہ تو ہیں ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، دوسری ہجرت میں حبشہ یہ گئے تھے، پھر مدینہ منورہ واپسی ہو گئی تھی، پھر احد وغیرہ میں یہ شریک رہے ہیں، اور انہی کے انتقال پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور فرمایا میرا بھائی بھی تھا اور اسلام میں میرا مددگار بھی تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کس کا انتقال ہوا ہے، ناواقف تھا کوئی، تو حضرت کو پریشان دیکھ کے پوچھا تو فرمایا اس کا انتقال ہوا ہے کہ میں اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ اس میرے بھائی سے زیادہ پیارا مجھے کون تھا، تو ایک عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہیں امیر المومنین جو مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں، بس اس کے بعد اسی کا نمبر تھا۔ بیمار ہو گئے تھے عتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ خود گئے، بھائی کی تیمارداری کرتے رہے اور پوچھا یہ نماز پڑھتے ہو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سجدے میں تکلیف ہوتی ہے اور گرمی بہت شدید ہے، تو پنکھا ہاتھ میں لے کر نماز پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایسے نماز پڑھی تو آپ نے ان کے ہاتھ سے پنکھا واپس لے لیا اور فرمایا کہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدے کا اشارہ بس کر لو، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بہقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے، اور خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تو بہت اپنے قبیلے کے ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی جوانی میں بھی بہت خوبصورت تھے، اور اللہ نے ادائیں اور طریقہ اور جو سلیقہ تھا وہ بھی بہت اچھا عنایت فرمایا تھا۔ ان کے دوست کہتے تھے ان کے ہم عمر کہ بہت نرم بال اللہ نے دیے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ لمبے بال رکھتے رہے، مگر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک بال بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، اور حبیرہ کہتے ہیں کہ کأنما جعل بعسل، ایسے جیسے شہد لگا کر کوئی کسی چیز کو جما دے، ایسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بالوں کا خیال رکھتے تھے، سر پہ جمے رہتے تھے، اور بعض اوقات اتنے بڑھ جاتے تھے کہ وہ شانوں تک بھی آ جاتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بال جب گردن اور شانوں کو لپیٹ لیتے تھے تو نماز پڑھتے وقت آپ اپنے بالوں کو دونوں کانوں سے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسواک میرے لیے لے آؤ، تو یہ جسمانی اعتبار سے موٹاپا تھا نہیں اور جسم دبلا تھا، تو ایک درخت پہ چڑھ گئے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے گئے کہ ہمیں ہنسی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنستے کیوں؟ یہ عبداللہ کی ٹانگیں ایسی ہیں کہ اگر قیامت میں وزن کیا جائے تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں اللہ کے یہاں، یعنی کسی انسان کی نیکیاں اتنی ہوں کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں یعنی ان کی نیکیاں ایسی ہیں زیادہ کہ احد پہاڑ پیچھے رہ جائے، اور بہت عمدہ لباس بھی پہنتے تھے، نہایت سفید کپڑے، اور اتنا خوشبو کا استعمال تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ راتوں کو تاریکی میں عبداللہ کہیں گزر جاتے تھے تو ان کی خوشبو پتہ دیتی تھی کہ اتنی زبردست خوشبو تو بس عبداللہ ہی لگا سکتے ہیں، ہم پہچان جاتے تھے کہ وہ بھی اس راستے سے گزرے ہوں گے، اور اس راستے سے مہک آتی تھی۔ کھانا بھی ایسا ہی تھا، بہت اچھا کھاتے تھے، سادہ، کم لیکن عمدہ۔ اور علقمہ ان کے شاگرد تھے، وہ نئے نئے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہیں اور کھجوریں پانی میں ان کے گھر والے بھگو دیتے ہیں، اور وہ اس کو کھجوروں کو مسل کے اس کا شربت پیش کر دیتے ہیں اور وہ پیتے ہیں، تو انہیں تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ امت کے پیشوا ہیں، مقتدی ہیں، امامت ہے امت کی آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کھجور کا پانی پیتے ہیں، یعنی اتنا پرتکلف کھانا کھاتے ہیں۔
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مسند میں آیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر علقمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کو بھگو کر اس کا شربت بنا کر پیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ پیتا۔ یہ صحیح ترین چیز ہے کہ آدمی نیت کو درست رکھے، اتباع سنت کی نیت ہے تو اس سے ثواب ہی ملے گا۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کر کے صحیح نیت کر کے اور موقع کی مناسبت دیکھ کر جب سنت پر عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ سے بچ جائے گا، گرفت سے بچ جائے گا، وگرنہ اللہ کے ہاں حساب بڑی شدید چیز ہے۔ کس کا دل گردا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دے؟ اور طبیعت ان کی ایسی اللہ نے پروقار بنائی تھی شروع ہی سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے تو کیا کہنا، ایسا بنا دیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو ساری زندگی بھی ساتھ رہے، عمر کا بہت بڑا حصہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ بسر کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا کہ کسی شخص کا مذاق اڑایا۔ ان کی زبان نا آشنا تھی۔ یہ زبان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کتنے ہی مل جائیں گے جن کے متعلق یہ لکھا ہوا تاریخ میں ملے گا کہ اس شخص سے ساری زندگی جھوٹ نہیں سنا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس دن مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا ہے، میں نے اس کے بعد آج تک کبھی غیبت نہیں کی، اور امید ہے قیامت میں اللہ کے ہاں غیبت کے معاملے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میرا نام عمل اس سے خالی۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ 40 سال زندگی کے بسر کیے اور 50 سال بسر کیے اور کبھی گالی اس شخص کی زبان سے نہیں سنی۔ یہ طبیعتوں کے اور مزاج کے اور تربیت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان کے دوست کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی آدمی تو درکنار کسی جانور تک کا مذاق اڑایا ہو، اور یہاں تک کہ سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں آیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو سخرت من قلب، میری تو اتنی کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں، لخشیت ان اکون کلبا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو خدا کہیں خود مجھے ہی کتا نہ بنا دے۔ یہ اخلاق تھا، یہ تربیت تھی، یہ ہنسی مذاق اور لاابالی طبیعتوں میں لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان کی شخصیت پہ ہنسنا، اس کی تربیت نہیں ہوتی، بچوں کو نہیں روکا جاتا۔ یہ تعلیم دینی چاہیے اور یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی ہے اور سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کب حاضری ہوئی؟ خود کہتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا تو ہمارے قبیلے کے لوگ خوشبو کی خریداری کے لیے آئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خوشبو کے بھی تاجر تھے۔ تو ہم ان کے پاس پہنچے، رات کا وقت تھا تو وہ ہمیں لے کر چل پڑے، اور جا کر زمزم جو کنواں ہے اس کے کنارے پر بیٹھ گئے کہ بات کرو، تو خریداری کی باتیں ہونے لگی، تجارت کی۔ تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے اور صفا پہاڑی جو ہے اس کے دروازے سے وہ داخل ہوا، نہایت گورا رنگ، اور اس سفیدی میں سرخی ملی بھی تھی، اور ان کے دانت سامنے کے بہت چمک رہے تھے، اور سینے سے لے کے ناف تک باریک بال تھے، ایک لائن لگی ہوئی تھی، اور میں نے ہاتھوں پر غور کیا تو ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، گھنی داڑھی اور بالکل سفید لباس، اور چہرہ ایسا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ان کے ساتھ
ایک لڑکا ہے چھوٹی عمر کا. پھر میں نے ان دونوں کے پیچھے دیکھا ایک خاتون ہے اور بڑے وقار سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے چل رہی ہے. یہ تینوں حجر اسود پر آئے اور انہوں نے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کیا، 7 چکر لگائے اور رکن یمانی کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگے. یہ نئی بات تھی جو ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بچے سب چھوٹے تھے، کیا عمر ہوگی اس وقت ان کی، 15 برس 17 برس ایسے. تو فرمایا ہمیں تعجب ہوا دیکھ کے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار کی یہ کیفیت ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے مجمع میں بھی چلے جاتے تھے تو بالکل الگ نظر آتے تھے. لوگ بے اختیار نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا بڑے سے بڑے مجمع میں بھی ان کا قد بڑا نظر آتا تھا، وہ بڑے نظر آتے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو آدمی ہیں یہ تو میرے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دوسرا لڑکا بچہ جو دیکھ رہے ہو یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور جو خاتون کو دیکھتے ہو تو یہ میرے بھتیجے کی بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نیا دین انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس دین کے ماننے والے اس وقت دنیا میں یہی ہیں بس. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پہلی زیارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے کی، اور پھر اس کے بعد دوسری زیارت وہ ہوئی کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا. یہ واقعہ پہلے گزر چکا، آپ سے عرض کیا تھا. اس کے آخر پر آیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دودھ کے متعلق، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور دودھ پیا بکری کا. تو میں بڑا حیران ہوا. یہ سارا واقعہ گزر چکا. آخر میں اس کی آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے تعلیم دیں، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا چیز تھی. تینوں طرح کے روایات میں الفاظ آئے ہیں. ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انک غلام معلم، لڑکے تم بہت لوگوں کو پڑھانے والے ہو. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے لڑکے تم علم والے ہو اور تم تعلیم بھی دو گے، عام ہوگی تعلیم. اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انک علیہم معلم، یہ لوگ اس وقت کے لوگ یہ کہ جو تمہارے سامنے ہیں تم ان سب کے استاد ہوگے. یعنی وقت آئے گا جب لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہوں گے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ یہ علم والے آدمی ہوں گے اور ان کا علم پھیلے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا ہے. ایک یہ بات بھی رہ گئی کہ ان کا اسلام کتنا قدیم ہے، بہت مشکل ہے متعین کرنا، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے تھے جلدی جلدی نہیں پتا چلتا تھا، مار پڑتی تھی. اور اسلام کو قبول کرنا اس وقت وہ تو سمندر آگ کا تھا جس میں کودنا تھا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبولیت اسلام پہ مارا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے بھی پہلے اسلام لائے ہیں، کیونکہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہے. محدثین، مورخین اور مفسرین یہ سب اس موقع پر یہ لکھتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے. اب سابقون الاولون کی تشریح بھی مختلف ہے. کچھ کہتے ہیں سابقون الاولون وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دوست ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ہیں سابقون الاولون. کچھ اس سلسلے کو وسیع کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کی بیعت سے پہلے جو لوگ ہیں وہ سابقون الاولون ہیں. کچھ کہتے ہیں حبشہ کی ہجرت سے پہلے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہے. طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے. یہ دار ارقم جو تھا اصل میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ اسلام قبول جب انہوں نے کیا ہے تو ان کا گھر تھا جہاں آج کل صفا پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں نا عمرے میں یا حج میں جب سعی کرتے ہیں تو صفا پہاڑی کے نیچے اترنے میں دائیں ہاتھ پر ان کا گھر تھا یہیں کہیں. اور جب مسلمان ایک ایک کر کے ہوتے رہے لوگ تو اب کوئی جگہ چاہیے تھی بیٹھنے کی، تو دار ارقم میں یہ سب لوگ جمع ہوا کرتے تھے. اور اس سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کا صحیح تعداد کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے، کیونکہ سب اسلام چھپاتے تھے، بڑی مشکل سے ظاہر ہوتا تھا. اچھی طرح اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے تو پھر دوسرا اسے اپنے اسلام کی اطلاع دیتا تھا. ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کا ذکر کیا ہے، اور 50 یا 55 آدمی اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دار ارقم میں گئے ہیں، کیونکہ ارقم رضی اللہ عنہ یا تو 7ویں مسلمان ہے یا 11ویں مسلمان ہے یا بعض کے نزدیک اس کے بھی بعد مسلمان ہوئے. تو مجلس وہاں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہیں دعا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، اس سے پہلی شب میں دعا کی تھی، اور وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے. زید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ظاہر ہے کہ وہ جتنی بھی چھوٹی تھیں جس وقت بھی تھیں اسلام تھا ان کا. تو ان 7-8 حضرات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں بہت قدیم مسلمان ہوں. عمر ابن عتبہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو اپنے متعلق بھی فرماتے تھے کہ وہ 5ویں مسلمان ہیں، حالانکہ ان سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. خالد ابن سعد رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ میرے والد 8ویں مسلمان تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 5 آدمی تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں 6واں مسلمان تھا. ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ 7ویں مسلمان تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ سب حضرات کے متعلق ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ اسلم قبل ان يدخل صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، یہ سب مسلمان ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے بھی پہلے کا ہے. فاطمہ عامریہ تھی، اسما تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، فقیہہ تھی حضرت فقیہہ اور اسما بنت سلامہ تھی. یہ رملہ تھی ابو عوف کی بیٹی، اور اسما بنت امیس اور امینہ، یہ امینہ بھی، یہ سب کی سب خواتین رضی اللہ عنہن یہ سب مسلمان ہو چکی تھی. اس لیے ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بہت لمبی فہرست دی ہے، اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان میں جس کا جو دعویٰ ہے وہ سب سچے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی اطلاع تھی کہ اس وقت تک کتنے مسلمان ہیں، اور ہر کوئی چھپاتا تھا اسلام کو کیونکہ کافر مارتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو بالکل ابتدائی دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہیں پہلے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کافروں نے سورہ رحمان سنانے پر جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اس کا بھی ذکر ہوا تھا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. طبقات ابن سعد میں آتا ہے
اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پردہ پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہانا ہوتا تھا کسی ایسی جگہ پہ جہاں باقاعدہ چار دیواری نہیں ہوتی تھی، جیسے صحرا میں، جیسے کنویں کی منڈیر پر کسی ایسی جگہ پہ، تو پردہ لٹکایا جاتا تھا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پردہ پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. اور قاسم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا لے کے ان کے آگے آگے چلتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتے اٹھاتے تھے، پھر اس نے خاص طور سے حفاظت سے رکھ لیتے تھے اپنے پاس. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے واعظ کے لیے، تو آپ کا عصا مبارک آپ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور جب تقریر کے اختتام پہ آپ چلنے لگتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتے پاؤں کے سامنے رکھتے تھے اور عصا لے کر آپ کے آگے چلتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں ان سے پہلے داخل ہوتے تھے. یہ بھی آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ سو جاتے تھے تو یہ نماز کے لیے اٹھانے کی جو خدمت تھی بیدار کرنے کی، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی. اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ رکھا بھی ہے، اور یہ کوشش کر کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ زمانہ اور دور ایسا تھا کہ ڈر لگا رہتا تھا مسلمانوں کو، کوئی کافر شرارت نہ کر دے، کوئی ہتھیار نہ استعمال کر لیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلح بھی رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن فرمایا کہ تم جب میرے گھر آؤ تو ہمارے حجرے کا پردہ اٹھا لیا کرو، اندر آ جایا کرو، اور تم دیکھو کہ میں باتیں کر رہا ہوں تو بس اس وقت آ جاؤ. اس کا مطلب ہے میں جاگ رہا ہوں، اور اگر میں منع کر دوں گا تو پھر رک جانا، وگرنہ تم آتے رہو، بس تم میری باتیں سن سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس پہ اضافہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتسمع سراری، جو پوشیدہ باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، تم انہیں بھی سن لیا کرو، جو میں عام لوگوں کو نہیں بیان کر سکتا یا نہیں کہتا کسی مصلحت سے، وہ بھی تم سن سکتے ہو. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا اعتبار تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ یمن سے آئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ اسلام قبول کرنے، تو وہ کہتے تھے کہ عبداللہ اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے کہ ہم ایک مدت تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ اسی خاندان کے ایک فرد ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی کی ہے، اور اس ہجرتوں میں تو وہ پہلی ہجرت، پھر دوسری، پھر تیسری ہجرت ان کی، پھر بدر میں وہاں چلے گئے. اور جو ہجرت کی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، تو وہ خود کہتے تھے کہ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تو 8 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نجاشی کے پاس. میرے ساتھ جعفر تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، اور ابن ہشام تھے، عثمان بن مظعون وغیرہ رضی اللہ عنہ. تو قریش نے عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بھیجا، تحفے دیے، اور تحفوں میں خشک چمڑا دیا. چمڑا اس زمانے میں یہ عربوں کے ہاں بہت زیادہ تھا. اب بھی اسپین میں آپ چلے جائیں تو چمڑے کی صنعت بہت ہے. تو عربوں کے ہاں جانوروں کے چمڑا کھا لیں، یہ بہت بڑا ہدیہ تصور کیا جاتا تھا، تحفہ. تو لے کر جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کر نجاشی کے دربار میں سجدہ کیا، اور جلدی جلدی ایک دائیں بیٹھ گیا بادشاہ کے، دوسرا بائیں، اور دونوں نے دائیں بائیں سے اس کے کان بھرنے شروع کیے. اور نجاشی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے. تو نجاشی نے کہا کون لوگ ہیں؟
ان کا یہ آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ بلا کر پوچھ لیں۔ تو مختصر قصہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جعفر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کہ تم لوگوں میں میں بس گفتگو کرنے والا ہوں۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، انہوں نے اعتراض کیا اور کہا سجدہ نہیں کیا آپ کو بادشاہ سلامت۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ پھر باتیں اسلام کی بتائیں، پھر نماز، زکوٰۃ۔ عمر بن العاص نے جب دیکھا، اس وقت وہ کافر تھے، کہ یہ پانسا تو نہیں پڑا، تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے مختلف ہے۔ تو نجاشی رحمت اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن مریم اور ان کی والدہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے علیہ السلام؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو کچھ کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ دی، اور جب وہ اس پہ پہنچے کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کی آنکھوں سے دیکھا تو بے اختیار آنسو بہ رہے تھے نجاشی، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ میری اپنی جماعت کے علماء اور مشائخ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم جعفر نے جو کچھ کہا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ اس تنکے کے برابر اس سے کم یا زیادہ نہیں تھی، بالکل عدل اور انصاف کی بات کی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کی ہمارے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں بشارت دی تھی۔ وَوَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِي مِنَ الْمُلْكِ، یہ حکومت کی ذمہ داریاں مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ احمل علیہ، اور میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھا لیتا۔ بہت بڑے شرف اور عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قاصد جو گئے تھے شاہ روم کے پاس، تو اس نے کہا تھا لو کنت عنده لغسلت عن قدميه، میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ یہ سب عزت اور احترام کی باتیں تھیں، اور وہ تمنا جو کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہ حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے کا شرط ہی نہیں ملا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ اگر میں، نجاشی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے وضو کراتا۔ انزلوا حیث شئتم، میرے ملک میں جہاں چاہو رہو۔ اور پھر اس نے کہا یہ جو دو آدمی آئے ہیں جو بھی چیزیں لائے ہیں، چمڑا اور جو میرے لیے تحائف لائے ہیں، سب واپس کر دو۔ اس موقع پہ آپ رک کے سوچئے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجاشی کے پاس چلے جاؤ، حالانکہ وہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حدیث میں صاف لفظ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاں امن ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ میں نے سنا ہے وہ عادل بادشاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ملک میں امن ہو اور جس ملک میں عدل اور انصاف ہو، وہاں لوگ اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ اور جب معاشرے میں امن نہیں ہوگا، جب معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا، آپ دین کو کیسے پھیلائیں گے؟ لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، لوگوں کی پرابلمز ہیں۔ عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ جائیں اور انصاف حاصل کریں۔ جب لوگوں کو پتا ہو کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو آپ اسے کس دین کی طرف دعوت دیں گے؟ وہ بیچارہ تو اپنی پرابلمز میں، اور امن نہ ہو تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس لیے جن معاشروں میں امن اور عدل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ بس کسی مصلحت سے اسے رہنے دے تو رہنے دے، وگرنہ وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ ٹوٹ کے رہتے ہیں، اور وہاں کی رعایا اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے اور آپ نے اس کی تلقین کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جی کے متعلق ایک بات ابھی آتی ہے، اب پھر اس پہ غور کر لیجیے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود ان چیزوں کے راوی ہیں، پھر وہ جلدی واپس آئے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں آ گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہیں فرمایا تھا کہ زبیر اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی لاج رکھی، اتنا زیادہ اس جملے کا ادب کیا کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اس سے پہلے جو وصیت کی ہے تو زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے اور مجھے آپ کا بھائی قرار دیا تھا، تو آپ میرے بعد میری اولاد، میرا مال، یہ سب چیزیں یہ آپ اس کے نگران ہیں. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنا گھر بنایا اور ازواج مطہرات کے گھروں کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اور معاذ بن جبل آپس میں بھائی ہو رضی اللہ عنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر کی اور انہیں مسجد نبوی سے بالکل ساتھ زمین عنایت فرما دی. پھر ان کے بھائی عتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے جگہ وہیں دے دی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو جگہ آپ نے عنایت فرمائی زمین کا ٹکڑا، بنو زہرہ کی زمین بھی ساتھ تھی. تو بنو زہرہ میں سے کسی شخص نے ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس سے ہٹ جاؤ، دور جا کے مکان یہیں بنا لو. جس وجہ سے بھی کہا ہوگا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. غور کیجئے ذرا آپ کہ آپ نے الفاظ کیا ارشاد فرمائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا مجھے نبوت کے منصب پر اس وقت بھی باقی رکھے گا جب میں تمہارے تکبر اور ظلم سے خاموش رہوں؟ یاد رکھو اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو کمزور لوگوں کا حق مار لیتے ہیں. یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو مراد یہ تھی کہ ابن مسعود کو میں نے زمین کا ٹکڑا دیا ہے، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اب تم لوگوں کو کیا مشکل پیش آئی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ بنو حذیل میں سے ہیں لہذا تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو تم اپنے قبیلے کو زیادہ بڑا سمجھتے ہو. یہ کبر، غرور، اور پھر یہ کہنا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، یہ ظلم. میں اس پہ نہ بولوں، چپ رہوں، تو کیا خدا مجھے نبوت پہ باقی رکھے گا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے بنیادی اوصاف میں سے ہے کہ وہ کبر کے خلاف بولیں اور ظلم کے خلاف بولیں. اس لیے ظلم اور کبر اس کے خلاف بولنا چاہیے لوگوں کو. اور جن لوگوں کو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنایا ہوتا ہے وہ اپنے خاندان، معاشرے سے لے کر اور محلے گلی سے لے کر ملک تک جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جان ظالم لے لیتے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، یہ یہودیوں کے جو مشائخ ہیں اور علماء ہیں کیوں نہیں لوگوں کو منع کرتے عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے عوام کو جھوٹ بولنے سے، کیوں نہیں روکتے یہ ان لوگوں کو حرام کھانے سے؟ ہمارے ملک میں سوچنا چاہیے لوگوں کو، کتنے علماء اور کتنے مشائخ ایسے ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ بھئی حرام نہ کھاؤ، ہماری بیعت ختم. کتنے علماء اور مشائخ ایسے ہیں جو لوگوں کو جھوٹ سے روکتے ہیں. اس سے پہلے ایک فہرست یہ بھی بن جانی چاہیے کہ وہ خود کتنے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، تہمت نہیں لگاتے، غیبت نہیں کرتے، اور حلال اور حرام کی تمیز مال میں کرتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ یہ بھی ایک فہرست بنا لینی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ کیا اس وقت بھی خدا میری نبوت کو باقی رکھے گا جب میں ظلم اور کبر پر خاموش رہوں؟ اور جس معاشرے میں ظلم عام ہوتا ہے اور جس معاشرے میں کبر عام ہو جاتا ہے وہاں حق کا کام نہیں ہو سکتا، وہاں دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جس کو صلاحیت دے اور وہ دین کا کام کر سکے ان لوگوں کو اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی بات تو شاید نہ ہو، مشورے کی بات ہے، اور ان ممالک میں جا کے خدا کے دین کا کام کرنا چاہیے جہاں امن ہے، انصاف ہے، کم سے کم عام عوام کی حد تک۔ سیاسیات کو تو جو کچھ بھی ہے اس میں کیا جائیں، مگر وہ معاشرے جہاں پر امن ہے، جہاں پر انصاف مل جاتا ہے عدالتوں میں جا کے، وہاں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، طبقات ابن سعد میں یہ بات مل جائے گی، یہ ساری روایت کہ آپ نے فرمایا جہاں کمزوروں کو ان کے حقوق نہیں ملتے اللہ ان لوگوں کو برکت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزور طبقے عورتیں ہیں، بچے ہیں، غریب ہیں، کوئی ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ $800 فی کس آمدن ہے ماشاءاللہ، اور حالت یہ ہے کہ 2 وقت لوگ کھا لیتے ہیں اور تیسرے وقت کو فاقہ کرتے ہیں، اور جو کھا لیتا ہے صحیح وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا، اور جہاں پر کروڑوں کے حساب سے لوگ انسانیت اور معیار انسانیت سے نچلی لائن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں آخر جینے کا حق کیوں حاصل ہے باقی لوگوں کو؟ قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اس لیے مظلوم جب اٹھتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی فکر اور سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، جب تک انسان خود ان کو نہیں نپٹائیں گے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ انسانوں کو آ کر ان کے کاموں میں دخل انداز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس وقت بھی نبوت پہ باقی رکھا جاؤں گا جب میں تمہارے ظلم اور کبر پر خاموش رہوں، اور اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو کمزوروں کو ان کا حق نہ دے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا زندگی کا معیار بہت اچھا تھا، مدینہ منورہ میں مکان تھا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے ہیں کوفہ تو وہ مکان امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے لے لیا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی مکان میں رہے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس مکان پر قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر لگوا دی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کیوں نہیں جب وہ اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ نہیں کہتا۔ مطلب یہ تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کا گھر گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، باغ ہے۔ اور پھر کوفہ میں جب تشریف لے گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہاں آپ نے 2 گھر خرید لیے تھے، ایک اپنا گھر اور دوسرا گھر جو تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان آتے تھے بہت زیادہ، تو آپ نے وہ گھر اپنے مہمانوں کے لیے رکھ دیا تھا، لوگوں کو وہاں ٹھہراتے تھے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی میقاتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز تو پھر ہمیشہ اپنے وقت پر ہی پڑھتے رہے، اور اتنے نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، اتنے زیادہ نفل پڑھتے تھے کہ راتیں اکثر نماز پڑھتے گزر جاتی تھی، حتیٰ کہ فرماتے تھے
کہ یہ جو چاشت کی نماز ہے، مذ اسلم، تو جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے کوئی دن یاد نہیں ہے جبکہ میں نے چاشت کی نماز نہ پڑھی۔ بڑا تعلق تھا نماز کے ساتھ، اور فرض تو پڑھنے ہی تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، اور اتنے متواضع انسان تھے، طبیعت میں اتنا انکسار اور عاجزی تھی کہ ایک دن اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، فرمایا سید علام النبلاء میں ذہبی رحمۃ اللہ نے نقل کیے ہیں یہ جملے کہ فرماتے تھے لو تعلمون ذنوبی، میرے پیچھے چلنے والوں اگر تمہیں میرے گناہوں کا علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ میں کتنا گناہ گار انسان ہوں، تو 2 آدمی ایسے نہیں ہوں گے جو میرے ساتھ رہیں، تم میں سے 2 بھی میرے ساتھ نہ رہیں، میں اتنا گناہ گار ہوں۔ اور اگر تمہیں پتا چل جائے کہ میں کن کن گناہوں میں پڑا ہوا ہوں تو تم زمین سے مٹی اٹھا کر میرے سر پہ پھینکو۔ وَلَوَدِدتُّ أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنبًا مِّن ذُنُوبِي، تمنا ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ اللہ میرے گناہوں میں سے ایک گناہ بھی کوئی معاف فرما دے۔ حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بہت لوگ آئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جو انہوں نے تقریر کی لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں قسم کھا کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اتنا گناہگار انسان ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے میری حیثیت کیا ہے تو تم میرے منہ پہ مٹی پھینکو، میرے سر پہ خاک ڈالو۔ یہ ہو جاتا ہے جب کوئی انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے جتنا بھی، تو اپنا عمل اس کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور ہونا ہی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تکلف سے کہتے تھے، یعنی دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نیک ہیں اور ظاہر سے کچھ کہتے تھے، ایسے نہیں، وگرنہ اللہ کی قسم، اور وہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھائیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کو پورے یقین کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسا گناہ گار کوئی نہیں۔ یہ ہے بات، اور یہ چیز ہونی چاہیے، بس صحیح گئی ہے، موت تک یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ پھر موت کے بعد ساری دنیا تعریف کرے، اور گزٹ چھپے اور پیپرز چھپیں، اور لوگ رسالے لکھیں، کتابیں لکھیں، ریسرچ کریں، اور زمین آسمان کے کلابے ملا لیں، کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ کے یہاں معاملہ صحیح ہو جائے۔ اور اگر خدا کے یہاں نہ صحیح ہو تو پھر ایک ٹکے کا انسان نہیں رہتا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخرت اس کو ہمیشہ یاد دلاتے رہے لوگوں کو، اور کہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو 2 آدمی ان کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ آدمی ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے اور ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان دونوں کو دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا دکھ ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بس اتنا سامان رکھنا جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور ساتھ جب فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اللہ سے ڈرنا، اور ساتھ تقسیم کرنی پڑ جائے تو انصاف سے کام دینا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، جس کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، اور جس کے پیش نظر بس دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ تو تم سوچ لو کہ کون سی چیز زیادہ دیر پائے، جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کا نقصان نہ کرنا۔ اور اللہ کا خوف ایسا شدید تھا کہ ایک دن گھبراہٹ کی وجہ سے تھی، تو فرماتے رہے کہ میری بڑی تمنا ہے خدا مجھے زندہ نہ کرے دوبارہ، بس مٹی میں مل جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ اور اس وجہ سے اللہ کے سامنے ایسا عبادت میں رونا تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے میں آنکھوں کے قریب نشانات پڑ گئے تھے،
اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور روتے تھے۔ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، خیبر، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام